بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے، تمام دوستوں کو، کہ جو کل میں نے اپنے پیج سے پہلی ویڈیو اپلوڈ کی، اس میں آپ حضرات نے اس کو شیئر بھی کیا اور خود بھی سنا، اپنا قیمتی وقت نکالا۔ آج کے دور میں جہاں ہر ایک بندہ بہت زیادہ مصروف ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اس کا آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تو کل کسی دوست نے پوچھا کہ جیسے میں نے کل عرض کیا تھا پہلی ویڈیو میں کہ ہم آپس میں محبتیں بانٹیں، نفرتوں سے دور رہیں۔ اسلام کیونکہ محبت بانٹنے کا حکم دیتا ہے، نفرت سے منع فرماتا ہے۔ تو کسی نے پوچھا کہ آیا ہم آپس میں جیسے اچھی بات کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اگر مذاق یا مزاح جو بھی کہہ لیں وہ کرنا بھی جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیے، اسلام جو ہے دین فطرت ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے جتنے بھی احکامات نازل فرمائے ہیں، وہ ایسے نازل فرمائے ہیں کہ جو ہم کر سکتے ہیں، یعنی اس انسانی فطرت سے دور نہیں ہے۔ تو اسی طرح کیونکہ انسانی فطرت میں ہے مذاق کرنا بھی، مزاح کرنا بھی، یہ انسانی فطرت میں ہے کہ مزاح اور مذاق بھی ہونا چاہیے، وگرنہ انسان جو ہے بعض اوقات بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، اور اس پریشانی میں کافی وہ بہت سی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مذاق کرنا، مزاح کرنا ثابت ہے۔ اچھا، یہ یاد رکھیں کہ کسی کا مذاق نہ اڑائیں۔ مذاق کسی کا اڑانا، مذاق اڑانا یہ ہوتا ہے کہ کسی کو نشانہ بنا کر اس کے اندر کسی عیب کو ظاہر کر کے، یا کہ اس کی کوئی ایسی بات ظاہر کر کے دوسروں کو ہنسائے، اور جو جس بیچارے کی یہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ بیچارہ جو ہے وہ بہت زیادہ شرمندہ ہوتا ہے اور بہت زیادہ ناراض ہوتا ہے، اپنے دل پر لے لیتا ہے۔ ایسا مذاق کرنا، جو کسی کا مذاق اڑایا جائے، وہ ناجائز ہے، اس سے دور رہنا چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے مذاق فرمائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میرا مذاق جو ہوتا ہے وہ حقیقت کے مطابق ہوتا ہے، حقیقت سے دور نہیں ہوتا۔ آپ مذاق بھی فرماتے تو جو سچ پر مبنی ہوتا، جیسے کہ خاتون تشریف لائیں اور وہ بوڑھی تھی، وہ صحابیاں تھیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جنت میں جاؤں گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں کوئی بوڑھی عورت نہیں جائے گی۔ تو وہ کافی خفا ہوئی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے کہو کہ آپ جوان ہو کر جائیں گی، کیونکہ جنت میں کوئی بوڑھی عورت نہیں جائے گی، آپ جوان ہو کر جائیں گی۔ جیسے قرآن میں بھی آتا ہے اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، کہ وہ جوان ہو کر جائیں گی، جنت کے اندر داخل ہوں گی۔ تو اسی طرح ایک صحابی اور تشریف لائے، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اونٹ چاہیے سواری کرنے کے لیے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آپ کو اونٹ کا بچہ دوں گا۔ تو ان صحابی نے عرض کیا کہ حضرت، اونٹ کے بچے کو میں کیا کروں گا، میں نے تو سواری کرنی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جب اونٹ دیا تو آپ نے فرمایا دیکھو، یہ بھی تو اونٹ کا بچہ ہی ہے، یعنی یہ بھی تو اونٹ کا بچہ ہے، اونٹ کے بچے سے تو کسی اونٹنی نے اس کو جنا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق جو فرمائے وہ بھی حقیقت پر مبنی ہوا کرتے تھے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ مذاق فرماتے تھے، جیسے کسی کو فرما دے اے دو کان والے، حالانکہ دو کان والے تو سب ہیں، لیکن اس انداز سے فرماتے تھے کہ دل لگی بھی ہو جاتی تھی۔ تو آپ علیہ السلام نے اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پہ ہر وقت مسکراہٹ ہوا کرتی تھی، یعنی منہ کے اوپر کبھی بھی جو ہے نا منہ جو ہے نا غصے سے نہیں ہوتا تھا،
جب بھی کسی سے ملتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراہٹ کے ساتھ ملتے تھے۔ تو ہم اپنی زندگیوں میں مذاق کو لا سکتے ہیں اور دل لگی کر سکتے ہیں۔ ایک ہمارے بزرگ گزرے ہیں، ہمارے بزرگوں میں بھی مذاق ہوا کرتا تھا۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت ضامن شہید رحمہ اللہ تھے، بڑے عالم تھے اور انگریز کے خلاف شہید بھی ہوئے تھے۔ تو ان کے بارے میں آتا ہے، کوئی ان کے پاس جاتا تو وہ فرماتے بھائی اگر مسئلہ پوچھنا ہے تو وہ مفتی محمد صاحب بیٹھے ہوئے ان کے پاس چلے جاؤ، پیری مریدی کرنی ہے تو حاجی امداد اللہ مہاجن مکی رحمہ اللہ کے پاس چلے جاؤ، اور اگر بھائی ہنسی مذاق کرنا ہے اور گپ شپ لگانی ہے تو میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ حالانکہ وہ خود بڑے پائے کے عالم تھے، ایسی بات نہیں ہے کہ وہ اللہ والے نہیں تھے، لیکن مذاق فرمایا کرتے تھے۔ تو حضرت درخواستی رحمہ اللہ ہمارے بڑے بزرگ گزرے ہیں اور حافظ الحدیث تھے۔ تو ان کے بارے میں آتا ہے تو کوئی ان سے پوچھتا تھا کہ حضرت آپ ان کو جانتے ہیں؟ کہ کوئی شخص کوئی آ جاتا تھا، بڑے بڑے علماء ان کے پاس بیٹھے تو فرماتے تھے ہاں ہاں میں جانتا ہوں، بچہ تھا تو روتا تھا، تو بچہ تو سارے ہی روتے تھے۔ تو ایسے مذاق فرما رہی، ایسے مذاق ہونا چاہیے اور دل لگی ہونی چاہیے، شگفتگی ہونی چاہیے، لیکن کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ گالیاں، بعض لوگ گالیاں دیتے ہیں اور دل آزاری کرتے ہیں، جو کہ بہت ہی نامناسب بات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اپنی زندگیوں کے اندر جو ہے وہ ایسی باتیں ہم لائیں جس سے خود بھی خوش ہوں، اگلا بھی خوش ہو، اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام بھی خوش ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔